حبيبي 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 أنت رحماني. أنا إن تبت مناني، وإن أذنبت رجاني، وإن أدبرت ناداني، وإن أقبلت أدناني، وإن بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی، اس کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علم کیا نہیں، یعلمو انہوں نے جانا، انہو بے شک وہ، من یحادد اللہ جو کوئی مخالفت کرتا ہے اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی. یعنی اب یہاں پر بیسیکلی اگر ہم دیکھیں گے تو منافقین کا ذکر چل رہا تھا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ مخالفت کرنا، اللہ کے حکم کی ڈائریکٹ مخالفت کرنا، اور آج کے وقت میں اگر ہم دیکھیں گے تو قرآن اور سنت کی مخالفت کرنے والے یہ لوگ ہوں گے. ہر آیت جو ہے صرف ہم کو اس کانٹیکسٹ میں نہیں لینا چاہیے جب جو ٹائم پر وہ نازل ہوئی تھی، لیکن ہر آیت میں میسج جو ہے اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کیا نہیں انہوں نے جانا، بے شک وہ جو کوئی مخالفت کرتا ہے اللہ کے اور اس کے رسول کی، فَأَنَّ لَهُ تو بے شک اس کے لیے نار جہنم، جہنم کی آگ ہے، خالدن ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں. یعنی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی بھی اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا. اب یہاں پر اگر جنگ تبوک کے کانٹیکس میں ہم دیکھیں گے تو جنگ تبوک میں پارٹیسپیٹ نہیں کر کے، مسلمانوں کو سپورٹ نہیں کر کے جو مخالفت کیے ہیں، اور آج کے کانٹیکس میں ہم دیکھیں گے تو جو کوئی بھی قرآن اور سنت کے خلاف جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور نہ کہ صرف وہ جہنم کی آگ ہے لیکن ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والا ہے، اس سے کوئی ایگزٹ نہیں ہے، اس سے کوئی جو ہے چھٹکارا نہیں ہے. ذالک الخزی یہ رسوائی ہے، العظیم بڑی. یعنی دنیا میں لوگوں سے ڈر کر کہ دنیا یا پھر دنیا کے جو ہے فائدے چلے جانے کے ڈر سے انسان کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے. تو وہاں پر جو ہے دنیا کی رسوائی سے ڈرنے والا ہوتا ہے اس کے لیے جہنم میں داخل ہونا سب سے بڑی آخرت میں رسوائی ہوگی. یحذر المنافقون ڈر رہے ہیں منافق، یعنی اب یہاں پر منافق لوگ ڈر رہے ہیں، اب یہاں پہ چونکے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، ڈرے ہوئے ہیں. کس چیز سے ڈرے ہوئے ہیں؟ ان کے تنزل اتاری جائے علیہم ان پر. کس کے اوپر؟ مسلمانوں کے اوپر، اہل ایمان کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھیاں ہیں ان کے اوپر اتاری جائے سورتن کوئی سورت، یعنی قرآن کی کوئی سورت، قرآن کا کوئی حصہ اترے، اس سے منافقین جو ہے ڈرے ہوئے ہیں. تنبئہم جو آگاہ کر دے ان کو، بما فی قلوبہم ساتھ اس کے جو ان کے دلوں میں ہے. یعنی منافقین کے دلوں میں جو منافقت ہے اس کو کھول کر اس کو جو ہے اہل ایمان کے سامنے نہ بیان کر دی جائے تو ان کو اس چیز کا ڈر ہے. یعنی اس وقت ان لوگوں کو ڈر تھا کہ اللہ کی طرف سے کہیں وحی نہ آئے اور ان کا حال، ان کے دل کا حال، ان کے دل کے چھپے ہوئے راز سب جو ہے اہل ایمان کے سامنے بیان کی جائے. یہ جو آیات ہے وہ جنگ تبوک کے ٹائم پر نازل ہوئی، تو اس وقت کچھ منافقین جو ہے ڈاواڈول تھے، ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے. اس طرف جو ہے ایمان کا اظہار کرتے تھے تو دوسری طرف جو ہے مومنوں کا مذاق بھی اڑاتے تھے. تو ان کو ڈر تھا کہیں کہ ان کا دوغلا پن کو، کہیں ان کا جو ہے دو منہا پن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اوپر ظاہر نہ کر دے. قل کہہ دیجئے استہزئوا کہ مذاق اڑاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہے ہیں کہ اچھا تم مذاق اڑاتے ہو مسلمانوں کا، ٹھیک ہے تم مسلمان اڑاؤ. اور جنگ تبوک کے وقت منافقین جو ہے مذاق اڑاتے تھے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ رومیوں سے لڑنا ایسا ہے جیسے عربوں کے پاس آپس میں لڑائی ہے.
یعنی رومنز جو ہے وہ سپر پاورز تھے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے، تم اتنی بڑی حماقت کیوں کر رہے ہو کہ تم جو ہے جا کر رومیوں سے لڑائی لڑنے کی سوچ رہے ہو. اور پھر جو ہے وہ ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے کہ سب رسیوں میں اپنے آپ کو جکڑے ہوئے پاؤ گے، کیا یہ سمجھتے ہو کہ روم کے محلات فتح کر لو گے؟ یعنی اب یہاں پر وہ کیا کرتے ہیں کہ مذاق اڑاتے تھے، تم کیا سمجھتے ہو تم جا کے فتح پا لو گے، یہ کر لو گے وہ کر لو گے. اور ان کی جو ڈونیشنز ہوتی تھی، کنٹریبیوشن چھوٹے چھوٹے حصوں میں جو ہوتی تھی، ایک مخلص مسلمان جو ہے ایک مٹھی بھر کے کھجور اس نے کنٹریبیوٹ کیے تو انہوں نے کہا اس عمل سے کیا تم روم فتح کر لو گے؟ اتنے مٹھی بھر جو ہے کوئی، کیونکہ کنٹریبیوشن جب کلیکٹ ہو رہی تھی جنگ تبوک کے ٹائم پہ، تھوڑے سے کھجور کسی نے جو ہے کنٹریبیوٹ کیے تو منافقین ان کا مذاق اڑانے لگے کہ اب تم اس عمل سے روم فتح کر لو گے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مخرجن، نکالنے والا ہے، ما تحذرون، جس سے تم ڈرتے ہو، یعنی جو تمہارے دل میں ڈر ہے، جو تمہارے پاس اندیشہ ہے وہ پورا ہوگا. اسی لیے اگر آپ دیکھیں گے تو سورہ منافقین بھی جو ہے نازل ہوئی، اور ایسی ہی بہت ساری آیتیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے حال، ان کے احوال، ان کے دلوں میں جو ہے وہ سب کچھ بیان کیا، اور اس کے علاوہ پر ایک پوری منافقین کی لسٹ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 70 منافقین کے نام ظاہر کیے، پھر ان کے نام قرآن سے نسخ کر دیے، لیکن وہ علامات سے صاف پہچانے جاتے ہیں. علامات یعنی ان کا سٹائل، ان کا طنز، ان کی حرکتیں، ان کی باتیں، ان کے دل میں جو سب کچھ ہوتا ہے، تو ان کی پہچان رکھ دی گئی، لیکن ان کے نام جو ہے ہم سے اللہ تعالیٰ نے چھپا دیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو ہے پتا تھے. وَلَئِنْ، اور البتہ اگر سألتہم، پوچھو تم ان سے، لَيَقُولُنَّ، البتہ ضرور کہیں گے، انما، بے شک، کننا، کہ ہم نخوض، بحث کر رہے ہیں، یعنی وہ کہیں گے کہ ہم تو جو ہے دل لگی کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، وَنَلْعَبْ، اور کھیل رہے تھے، یعنی ہم تو بس مذاق، دل لگی، انجوائے کر رہے تھے، ٹائم پاس کر رہے تھے. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی باتوں اور حرکتوں کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کیا کیا؟ یہ جواب دیا، نہیں ہم کہہ رہے ہیں ایسا، ہم بول رہے ہیں ایسا، لیکن وہ بس ہم ایسی مذاق میں بول رہے تھے، وی ڈنٹ مین اٹ. یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کھیل مذاق میں ایسے ہی کہہ دیا، وی ڈنٹ مین اٹ. جب جنگ تبوک گئے تو راستہ بہت بڑا تھا، بہت مشکل سفر تھا، تو اب یہ جو منافقین ساتھ میں تھے تو ہم تو ایسے ہی ٹائم پاس کر رہے تھے، لیکن ٹائم پاس سفر میں، جنگ میں اور ایسے حالات میں کیسے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے، لیکن دین کا مذاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق، مسلمانوں کا مذاق اڑا کر ٹائم پاس کرنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے. قل، کہہ دیجئے، اب اللہ، کیا اللہ کے ساتھ، و آیاتی ہی، اور اس کے آیات کے ساتھ، و رسولی ہی، اور اس کے رسول کے ساتھ، کنتم، ہو تم، تستہزئون، تم مذاق اڑاتے، یعنی تم دل لگی کرتے ہو، مذاق اڑاتے ہو. کیا تمہیں مذاق اڑانے کے لیے اللہ تعالیٰ، اللہ کی آیات، اللہ کا رسول ہی تمہیں ملا؟ کیا یہ مذاق اڑانے والی چیز ہے؟ اب دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ خاص طور سے ڈانٹ رہے ہیں کہ اللہ کی آیات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہرگز مذاق نہیں اڑایا جا سکتا ہے. تو اب یوزلی مذاق کس کا اڑایا جاتا ہے؟ جس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، جو ان امپورٹنٹ چیز ہے، جس کے بارے میں ہم نان سیریس ہے. اگر آج ہم دیکھیں تو مسلمان بھی جو ہے کہیں اذان کا مذاق اڑاتے ہیں، کہیں بزرگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی نمازوں کو دوڑنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کہیں بار بار وضو کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کہیں نامحرم رشتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جیسے جو ہے کہتے ہیں کبھی دیور کے اوپر مذاق اڑائے، کبھی سالی کے اوپر مذاق اڑائے، پردے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، قرآن کا مذاق اڑایا جاتا ہے، نہیں یہ تو 14 سال پرانی بات ہے، اب اپلیکیبل نہیں ہے. یہاں تک کہ نعوذ باللہ اللہ کے ناموں پر بھی جوکس بنائے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بھی جوکس بنائے جاتے ہیں، جنت جہنم پر جوکس بنائے جاتے ہیں. کیا اور ایسے مذاق اڑانا یہ ہمارا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا ایک مسلمان کو یہ کام کرنا چاہیے؟ بعض وقت تو اللہ تعالیٰ کا بھی مذاق اڑا کر کہتے ہیں بڑے میاں کو کیا سوجھا، ایسے نعوذ باللہ ایسی باتیں جو ہے سوسائٹی میں سننے کو آتی ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ بہت بڑی وارننگ یہاں پہ دے رہے ہیں، کہہ دیجئے کیا اللہ کے ساتھ اور اس کی آیات کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو تم مذاق اڑاتے؟ لا نہ تعذروا، تم معذرتیں کرو. اب منافقین کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑا کر جو ہے ایکسکیوزز پیش کرتے ہیں، سامنے معذرتیں پیش کرتے ہیں. قد تحقیق کفر، تم کفر کیا تم نے، بعد ایمانکم، اپنے ایمان کے بعد، یعنی پہلے تو دین
को एक्सेप्ट करने का ढोंग किया, क्योंकि तुमको अब अगर हम आप के टाइम पे जो मुनाफिकीन थे उनको देखेंगे, उनको फतह जो है ट्रैक करती है, उनको मुसलमानों का ग्लैमर जो है ट्रैक करता है ना, स्पेशली आफ्टर फतह मक्का अगर हम देखेंगे और जंग बदर से ही अगर देखेंगे मुसलमान जैसे उरूज पर जाने लगे, ये सारी चीजें देखकर तुम ईमान लेकर आए लेकिन तुम्हारा पक्का ईमान जो है पक्का नहीं था। और दूसरी तरफ तुम क्या करते रहे, कुफार अहले किताब जब जब तुम्हें कोई भी लालच देते, दुनिया के फायदे देखते तुम वहां पर, तो तुम क्या करते, अपना ईमान छोड़कर वहां चले जाते। और उसी तरह आज के भी लोगों को अगर हम देखेंगे तो फिर क्या करते हैं, इस तरह का अल्लाह का रसूल का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और अल्लाह की आयत का मजाक उड़ाते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं वी डिडंट मीन इट, वी वेयर दैट, वी जस्ट सेड लाइक दैट एंड दिस एंड दैट, पूरे एक्सक्यूजेस सामने जो है पेश करते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सिर्फ एक जो है जिसके दिल में कुफ्र हो वही जो है इस तरह का काम कर सकता है। इन नाफू, अगर हम दरगुजर करें, अन ताइफतिन, एक ग्रोह को, मिनकुम, तुम में से, नुअज़्ज़िब, हम अजाब देंगे, ताइफतन, एक ग्रोह को, यानी अब एक ग्रोह को माफ करेंगे तो एक ग्रोह को पकड़ेंगे। क्या अल्लाह ताला यहाँ पे बता रहे हैं, यानी मुनाफिकीन के जो है दो तरह के मुनाफिकीन यहाँ पे बताए जा रहे हैं। जैसे हमने सूरह बकरा के बिगिनिंग में भी पढ़ा था कि एक ग्रुप ये होता है असल फितना स्टार्ट करने वाले, बाशऊर काम करने वाले, जो है ना कि ये फितने को इनिशिएट करते हैं ग्रुप ऑफ पीपल में, बल्कि जो है बार बार चिंगारी भी लगाते हैं लोगों को पीछे से, जो है इसके लिए वो भी करते हैं, धक्का भी देते हैं। लेकिन एक और ग्रुप ये होता है जो लोगों को जो है बस देख के फॉलो करते हैं और फिर जो जिन लोगों को वो फॉलो करते हैं उनको खुश करने के लिए जो है उनके पीछे पीछे जैसे जैसे वो कहें वो करते जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट पे क्या होता है, ज़मीर जागता है तो तौबा कर लेते हैं। तो जिन्होंने तौबा की तो शायद उनको माफ़ी मिलेगी, लेकिन जो बाशऊर ये करते हैं और अपने गुनाहों पर शर्मिंदा भी नहीं होते तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनको हम अजाब देंगे, बिअन्नहुम, क्योंकि वो कानू मुजरिमीन है, वो मुजरिम। और उनका जुर्म क्या है, सिंपल सा जुर्म है, कुरान की और सुन्नत की मुखालिफत, अल्लाह ताला की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत। जुर्म क्या है, कानून के खिलाफ जाना जुर्म है। और हमारे लिए क्या कानून है, कुरान और सुन्नत हमारा कानून है, जो इसके खिलाफ जाएगा उसके लिए जो है अजाब है। अब यहाँ पर देखिए मुनाफिकीन की सिफात में क्या बताया जा रहा है। पहले जो है वो झूठ बोलते हैं और उसके बाद एक्सेप्ट भी नहीं करते, और उसके बाद एक्सेप्ट नहीं करके क्या करते हैं, एक्सक्यूजेस को सामने पेश करते हैं, झूठी एक्सप्लेनेशंस देते हैं ताकि अपने गुनाह जो है छिपाए और अल्लाह ताला इनको माफ कर दे और अजाब दे दे। एक देखिए यहाँ पर कोई भी गलती, देखिए एक मुनाफिकीन की सिफत यहाँ पे अगर हम इसको डिटेल में देखें कि मुनाफिकीन या फिर एक मुनाफिक की सिफत क्या होती है, अपनी गलती को जो है किससे कवर अप करता है, एक्सक्यूजेस से और रीजंस से जो है कवर अप करता है। तो कभी भी याद रखिए एक्सक्यूजेस एंड रीजंस ये जो है एक बहुत बड़ी हम क्या कह सकते हैं, कमजोरी कह सकते हैं, ना कि जो है गलत, सही पर भी एक्सक्यूजेस एंड रीजंस नहीं लाना चाहिए। जैसे एक होता है जानबूझकर गलती करना, एक होता है कि गलती हो गई या समथिंग वी हैव प्रॉमिस्ड एंड वी कुड नॉट डू इट। तो कभी भी अपनी जिंदगी में से आप लोग, ये मेरी एक हिदायत समझिए या मेरी तरफ से एक गोल्डन टिप समझिए कि रीजंस एंड एक्सक्यूजेस को जब आप अपने सामने से और अपने जिंदगी से हटा देंगे तभी यू कैन एक्चुअली प्रॉस्पर एंड एक्चुअली बी अचीवर्स इन दुनिया एंड आखिरत। मुनाफिकीन जो है क्या करते हैं, गलत काम करते और एक्सक्यूजेस देते, गलत काम करते और एक्सक्यूजेस देते, और फिर रीजंस जो है सामने, नहीं हम ऐसा, ये रीजन था वो तो रीजंस हमेशा सामने रखने वाला वो हमेशा क्या होता है, दोगला होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। और फिर क्योंकि देखिए एक अपनी इस्लाह का तरीका क्या है, जैसे हम लोग तौबा में भी देखे, इस्लाह में भी देखे, इस्लाह का तरीका है कि पहले एक्नॉलेज करना कि आई हैव डन दिस। वन हु प्रेजेंट्स रीजन ही विल नेवर एक्नॉलेज दैट, ही और शी विल नेवर टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई हैव डन दिस। जब हम रीजंस को सामने से हटा देंगे, एक्सक्यूजेस को सामने से हटा देंगे, तब हम क्या करते हैं, वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस आई हैव डन दिस। उसके बाद क्या होता है, व्हेन वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी करेक्ट आवरसेल्व्स, तो फिर वहां पर इस्लाह की गुंजाइश है। मुनाफिकीन जो है इस्लाह नहीं करना चाहते थे और उनके उसमें ही नहीं है कि वो इस्लाह करे। तो कभी भी जो है ना रीजंस और एक्सक्यूजेस को हटाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है,
تب جو ہے اصلاح کا دروازہ کھلتا ہے، نہ کہ اصلاح کا بٹ ایکشن کا بھی دروازہ کھلتا ہے. تو reasons cannot produce results, actions can produce results. اوکے، یو ریمبر دس. چاہے وہ اپنی غلطی ہو، چاہے اپنی غلطی نہ ہو، چاہے جان بوجھ کر کوئی چیز ہو، چاہے جو ہے انجانے میں کوئی چیز ہو، ہمیشہ ریزنز اور ایکسکیوزز کو آپ ڈیلیٹ کر دیجئے، ایکشنز کو آپ جو ہے اپنے اس میں لے کر آئیے سر. اس کے بعد آپ کے ریزلٹس کیا ہوں گے وہ آپ دیکھیے. اینڈ آلویز ریمبر دیٹ ریزنز کین ناٹ پروڈیوس ریزلٹس بٹ ایکشنز کین پروڈیوس ریزلٹس، اینڈ وی کین ناٹ ٹیک اینی ایکشنز ان دا پریزنس آف ریزنز. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ایک بہت وہ بات میں بتائی ہوں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں المنافقون، منافق مرد، والمنافقات، اور منافق عورتیں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ مردوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں اور عورتوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں. بعضهم، ان میں سے بعض، من بعض، بعض میں سے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی حالت کو جانتے ہیں، ایک دوسرے کی طرح ہے، ایک دوسرے کے جیسے ہے. کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمنکر، وہ حکم دیتے ہیں برائی کا. منکر کیا ہے؟ منکر انکار سے ہے، یعنی ہر وہ چیز جس کی شریعت اور عقل انکار کرتا ہے، جیسے چوری ہے، عقل اس کا انکار کرتی ہے، نہیں وی شوڈ ناٹ ڈو دس، یا ہر قسم کا کفر ہے، گناہ ہے، اسی میں آتا ہے. منافقین کیا کرتے ہیں؟ اس طرح کے منکر کا حکم دیتے ہیں، جیسے چلو فلم چلے، چلو ان سے جھگڑا کرے، چلو جو ہے شوہر کی جیب مارے، چلو جو ہے ہم کیا کریں، ایک یہ گناہ کر لیتے ہیں، میوزک سن لیتے ہیں، ہم ایک بار بے پردگی کر لیتے ہیں، ایک بار ہم وہاں کلب چلے جاتے ہیں، ایک بار جو ہے اس طرح جو ہے کیا کرتے ہیں، یہ ایک بار کا فیشن کر لیتے ہیں، ایک بار یہ کر لیتے ہیں، اس طرح جو ہے کیا کرتے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں. وَيَنْهَوْنَ، اور روکتے ہیں، یعنی خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، عن المعروف، بھلائی سے. اور معروف کیا ہے؟ وہ تمام چیزیں جو جانی پہچانی ہے، جس سے شریعت اور عقل پسند کرتی ہے. تو اب اس سے کیا کرتے ہیں؟ روکتے. ارے چھوڑو یار، ایک بار پردہ نہیں کرے تو کچھ نہیں ہوگا، ارے کچھ نہیں ہوگا، یہاں چلتا ہے. اچھا وہ مسلم کنٹری میں بات الگ ہے، نان مسلم کنٹری میں بات الگ ہے. شاپنگ شادی جو ہے میں نماز چھوٹ رہی ہے، کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والے، آج نہیں کل پڑھ لینا. یا پھر اتنے اچھے بنو گے تو دنیا تمہیں لوٹ لے گی، تھوڑی ہوشیاری ضروری ہے. تو مومن ہمیشہ برائی سے روکتا ہے اور نیکی کی طرف بلاتا ہے، لیکن منافق کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ نیکی سے روکتا ہے اور برائی کی طرف بلاتا ہے. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور روک کر رکھتے ہیں اپنے ہاتھوں کو. کس سے روکتے ہیں؟ انفاق سے، یعنی مال کو خرچ کرنے سے. منافقت ویسے بھی جو ہے کیا ہوتی ہے؟ مال کو خرچ کرنے سے جو ہے روکتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں لوگوں کو جو ہے ہم کی مدد کرنے سے، یا اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہو جائے وہاں پر خرچ کرنے سے روکتے ہیں. کیونکہ منافقین کے دل میں کسی کی خیر خواہی ہی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں دنیا سے محبت ہوتی ہے. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں اور اللہ کی رضا کے لیے جو مال خرچ کرنا ہوتا ہے اسے روکتے ہیں. نسوا اللہ، وہ بھول گئے اللہ کو، کیونکہ دنیا میں مشغول ہے، دنیا کے کاموں میں مشغول ہے. اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو انسان کب کب بھولتا ہے، بزنس میں بھولتا ہے، ٹی وی میں بھولتا ہے، پارٹیز میں بھولتا ہے، مذاق میں بھول جاتا ہے، ذکر نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا. تو یہ منافقت کی کیفیت ہے، جب انسان دنیا کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں فَنَسِيَهُمْ، تو اس نے بھلا دیا ان کو. کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا. جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی بتایا تھا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بھلا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنی ہدایت سے، اپنی توفیق سے دور کر دیا. ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق لوگ وہی نافرمان ہیں. یہاں پر نافرمان فاسقون فسق سے ہے، یہ پہلے بھی ورڈ لے چکے تھے، حد کو پار کرنے والے ہیں. جیسے پردے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، اس کو کراس کر لیا. سود سے نہیں لینے کا حکم ہے تو اس کو کراس کر دیا. جھوٹ نہیں بولنے کا حکم ہے، اس کو کراس کر دیا. غیبت نہیں کرنے کا حکم ہے، اس کو کراس کر دیا. دین کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ہے، اس کو کراس کر دیا. نمازوں کا حکم ہے، اس کو کراس کر دیا. روزے کا حکم ہے، اس کو کراس کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی حدیں ہیں اس کو کراس کرنے والے جو ہے وہی کون ہوتے ہیں؟ منافقین ہوتے ہیں. اب یہاں پر بیٹھ کر سوچئے، ایک ڈائری لیجئے، لسٹ بنائیے کہ ہم کو خود کو معلوم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کون سے حدوں کو جو ہے کراس کر رہے ہیں. وعدہ، اور وعدہ
کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے المنافقین منافق مردوں سے والمنافقات اور منافق عورتوں سے والکفار اور کافروں سے. یہاں پر منافقین کا کہاں پر ہے ساتھ جو ہے یا پھر ان کا ذکر ان کا پلیسمنٹ کفار کے ساتھ ہے. پھر کہاں ہے نار جہنم جہنم کی آگ میں, اور جہنم کی آگ میں بھی منافقین کے لیے خاص طور سے یہ کہا گیا ہے الدرک الاسفل, یعنی ہو سکتا ہے کافروں کو اوپر ہوگا لیکن منافقین تو نچلی درجے کی آگ میں ہوں گے, کیونکہ سب علم رکھنے کے بعد ایمان کا ڈھونگ کرنے کے بعد جو ہے وہ عمل نہیں لائے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ منافقین کو کافروں کے ساتھ نار جہنم جہنم کی خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے اس میں, ہی حسبہم وہی کافی ہے ان کو, یعنی یہ سزا ان کے لیے کافی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَعَنَهُمْ اور لعنت کی ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی, یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہے. اور اللہ کی رحمت کی سب سے بڑی شکل کیا ہے جنت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو انتی رحمتی کہا ہے. تو یہاں پر جنت سے دوری ہے. ایک انسان کی لعنت برداشت نہیں ہوتی. اگر کوئی انسان کہہ دے لعنت ہو تم پر, کیسے فیل ہوتا ہے سوچئے آپ. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لعنت ہو, کتنی بڑی لعنت ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور ان کے لیے عذاب ہے قائم رہنے والا ہے, ہمیشہ کا, یعنی ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے, نو اسکیپ. اور یہ کس کا ہے؟ کافر, مشرک اور منافق کا ریزلٹ یہاں پہ جو ہے ڈکلیئر ہو رہا ہے کہ ان کو پھر کیا ملنے والا ہے. کالذین من قبلہم ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے ہیں, یعنی کفار سے پہلے, کانو وہ تھے, اشد منکم زیادہ شدید تم سے, قوتیں یعنی بہت طاقتور تھے جسمانی طور سے بھی, جیسے قوم سمود وغیرہ کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا. وہ اکثر اور بڑے ہوئے, اموالن مال میں, یعنی بہت مالدار تھے. جیسے اگر فرعون کو اگر ہم دیکھیں گے, وہ اولادن اور اولاد میں, یعنی لوگوں میں تعداد میں بھی وہ لوگ بہت زیادہ تھے. فاستمتعوا پس انہوں نے فائدہ اٹھایا بخلاقہم اپنے حصے کا, یعنی مزے لینا تھا جیسے فرعون تھا, اس کے بعد محلات تھے, پیسے تھے, کتنے دن بادشاہت تھی, لونڈیاں تھے, کھانا, زیور, برتن. ایجپشین سویلائزیشن کے بارے میں ابھی بھی ان کا جو گلوریس سویلائزیشن ہے اس کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں, کتابیں ہیں, اگر ہم دیکھیں گے تو پورا, اگر ہم سرچ کریں گے انٹرنیٹ پر بھی تو بھی پورا بھرا ہوا ہے. تو کیسا تھا, فائدہ اٹھایا. اس کے بعد کیا ہو, فاستمتعتم, اللہ تعالیٰ کہہ رہے پس تم بھی فائدہ اٹھا رہے ہو بخلاقکم اپنے حصے کا, یعنی منافقین سے کہا جا رہا ہے کہ تم بھی مزے اٹھا رہے دنیا کا تو اٹھاؤ. اب یہ وارننگ ہے منافقین کے لیے. ہم بھی آج جو ہے دنیا کے اس میں مشغول ہے, کھانا پینا گھر سب کچھ ہے, لیکن عمل نہیں ہے, تو پھر کہیں فرعون کی طرح نہ جو ہے پکڑ ہو. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور ہمیں ہمیشہ میرا خاتمہ جو ہے ایمان کے اوپر ہو, آمین. تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے کما استمتع, جس طرح کا فائدہ اٹھایا, الذین ان لوگوں نے, من قبلکم جو تم سے پہلے تھے, بخلاقہم اپنے حصے کا, یعنی جیسے ان لوگوں نے مزہ اڑایا تم بھی مزے کر رہے ہو اپنے دنیا کے فائدوں سے, یعنی گھر, پیسہ, مال, سب کچھ سے. وخود تم اور بحثوں میں پڑے تم, کالذی خاضوا ان لوگوں کی طرح جو بحثوں میں پڑے, یعنی بیکار کی باتیں کر رہے ہو, دل لگی کی باتیں کر رہے ہو, بحثیں کر رہے ہو. یعنی اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں بیکار کی باتوں میں. ایکچولی دنیا میں جب ہم آتے ہیں ایک ایک سیکنڈ, ایک ایک منٹ ہمارا ویلیوبل ہوتا ہے, تو پھر اس کو بیکار کی بحثوں میں, باتوں میں, اور خاص طور سے دین کا مذاق, اللہ کا مذاق, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق, اللہ کی آیات کا مذاق ہرگز جو ہے نہیں اڑانا چاہیے, اور اس میں اپنا ٹائم ہرگز ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. اولئک یہی لوگ, حبطت ضائع ہو گئے, اعمالہم ان کے اعمال, فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یعنی ایسے لوگ اگرچہ دنیا یا آخرت میں کچھ بھی نیک کام کریں گے, کسی کو ہیلپ کریں گے, کوئی اچھا کام کریں گے, کیونکہ وہ سارے کام دنیا کے لیے ہوتے ہیں, دنیا اورینٹڈ ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ they will not be counted, اور دنیا میں ہی ختم ہو جائیں گے, اور آخرت میں اس کے کوئی ریٹرنز نہیں ملیں گے. وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہم الخاسرون وہ خسارہ پانے والے ہوں گے, کیونکہ دنیا میں بھی لاس, آخرت میں بھی لاس, جنت بھی ہاتھ سے چلی گئی, اللہ کی لعنت بھی مل گئی, اللہ کی رحمت سے بھی دور ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوزرز ہے. اب تو جو ہے یہاں پہ جو پچھلی قوموں کا ذکر ہے ان کی وضاحت کی جا رہی ہے
کیا نہیں علم کیا نہیں یأتیہم آئی ان کے پاس یعنی منافقین کے پاس نبأ الذین خبر ان لوگوں کی من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، یعنی ان کی خبریں، ان کی باتیں، ان کے قصے، ان کے واقعات کیا تم تک نہیں آئے؟ کیا تم نے سنا نہیں؟ سن کے تم سدھرے کیوں نہیں؟ پھر اس میں سے قوم نوح، قوم نوح میں سے، وعاد اور عاد میں سے، اور قوم نوح کا جو واقعہ ہم لے چکے ہیں کس طرح وہ غرق ہوئے، کیا کیا ہوا، اور قوم عاد ان کے پاس ہود علیہ السلام آئے، پھر ان کے پاس بھی جو ہے ہوا کا جو ہے کی سزا آئی، کس طرح ان لوگوں نے جھٹلایا، وہ سمود اور سمود کی، تو اب یہ صالح علیہ السلام ان کے پاس آئے جو اونٹنی ان کے پاس معجزہ آئی تو تیز آواز اور زلزلے سے جو ہے ان کا کیا ہوا خاتمہ ہوا اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، پھر وہ ہلاک ہو گئے۔ وہ قوم ابراہیم اور قوم ابراہیم، اور قوم ابراہیم یہ بھی کیا تھے؟ بت پرست تھے، ان کی تباہی کا ذکر سورہ انبیاء میں ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور ہم نے جو ہے بری طرح تباہ کر دیا ان کو، اور سورہ صافات میں بھی جو ہے اس کا ذکر آتا ہے وَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، اور ہم نے ان کو پست اور ذلیل کر دیا۔ اور یہاں پہ قوم ابراہیم کا مطلب جو ہے نمرود اور اس کے جو ساتھی تھے وہ تھے، اور نمرود کے واقعات ہم پہلے بھی لے چکے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام سے بحث کرنا، آگ میں پھینکنا، یہ سب کچھ۔ تو پھر یہاں پر جو ہے ان کے اوپر کس طرح کا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی بہت بڑی ٹولی جو ہے نمرود اور اس کے ساتھیوں کے اوپر بھیجا، اور جو ان کے جو ہے فلیش کو بھی کھا گئی اور ان کے خون کو بھی چوس لیا اور ان کو ہڈیاں بھوسا جو ہے چھوڑ دیا، اور ایک اسی طرح کا مچھر جو ہے نمرود کے ناک میں چلا گیا، اینڈ ہی واز سو مچ ٹربلڈ بائی دیٹ کہ ہی ہیڈ ٹو hit his head with the hammer and kill himself۔ تو اس طرح کا عذاب جو ہے قوم ابراہیم کے اوپر آیا۔ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ، اور مدین والے کون ہیں؟ شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، وہاں پر بھی جو ہے زلزلہ آیا، بادل سے آگ برسی، یہ سب ہم پہلے لے چکے۔ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ، اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا، اور کون سی بستیاں ہیں؟ لوط علیہ السلام کی قوم ہے جن کو جو ہے الٹ دیا گیا۔ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ، آئے ان کے پاس ان کے رسول، بالبینات، روشن دلائل کے ساتھ، یعنی معجزات کے ساتھ، اللہ کے احکامات کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ وہ آئے۔ فما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیظلمہم کہ ظلم کرتا ان پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا۔ یہ جو عذاب آیا وہ ان کی اپنے کفر، اپنا انکار، اپنے حرکتوں کی وجہ سے آیا۔ وَلَٰكِن كَانُوا، لیکن وہ تھے، انفسہم، اپنی جانوں پر، یظلمون، ظلم کرتے ہیں، وہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کیے۔ کیا کیے؟ رسولوں کی بات نہیں مانے، رسولوں کا انکار کیے، اور اس ہلاکت اور اس عذاب جو ہے کہ وہ حقدار ہوئے اپنے ہی کفر کی وجہ سے۔ تو یہاں پر منافقین کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم بھی ایسا مت کرو، اپنے آپ کے اوپر ظلم مت کرو۔ اگر تم انکار کرو گے، تم مذاق اڑاؤ گے، تم بات نہیں مانو گے، تو پھر ان کے حالات، ان کا اینڈ تمہارے سامنے ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ والمؤمنون، اور مومن مرد، والمؤمنات، اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض دوست ہے یا مددگار ہے بعض کے، یعنی مومن مرد اور عورت ایک دوسرے کے دوست ہے، حمایتی ہے، ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے مشکل وقت میں کام آتے ہیں اور ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن افسوس دیکھیں یہاں پر، اگر ہم آج ہماری سوسائٹی دیکھیں گے، کافر اور منافق تو ایک دوسرے کے دوست ہو گئے ہیں، لیکن مومن کہاں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو کاٹنے آتے ہیں، اس کا ایسا کر دوں گی، اس کو چھوڑوں گی نہیں، یہاں تک کہ اہل علم بھی، اسکالرز بھی ایک دوسرے کے اوپر عیب لگاتے ہیں۔ کیا یہ مومن کو زیب دے سکتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، ایون علم والوں میں غلطی ہو سکتی ہے، اس کی اصلاح بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک دوسرے کو گرا کر I am right and you are wrong، he is کافر، یہ مومن کی شان نہیں۔ جو دین کا رشتہ ہوتا ہے وہ بہت ہی پیارا ہوتا ہے، اس میں اس سے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو اس سے بیوٹیفل کوئی رشتہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی عزت کرنا ہے، اس کا احترام کرنا ہے۔ ایک جو ہے اسپیشلی اگر یہ کیا کہتے ہیں اپنے جس کے پاس علم نہیں ہے، ان لوگوں میں اگر یہ بات کامن ہے تو پھر بھی کہیں نہ کہیں اس کو درگزر کیا جا سکتا ہے، لیکن اہل علم اس کو گراتے ہیں، اس کے بارے میں عیب جوئی کرتے ہیں، اس کے بارے میں تانا کرتے ہیں، اس کے عیب اور غلطیوں کو نکالتے۔ کیا یہ ہمارے لیے کیا ایسے مومن ہوتے ہیں؟ نہیں۔ صحیح حدیث ہے کہ مومن کے لیے مثل دیوار کی ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت پہنچاتا ہے، یعنی اسٹرانگ بناتا ہے اور مضبوط کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرماتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال کر دکھا بھی دیا، یعنی جیسے دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں انٹرلاک کر کے جو ہے دکھایا۔
اور صحیح حدیث میں مسلمان اپنی دوستی اور سلوک میں مثل ایک جسم کے مانند ہوتے ہیں کہ ایک حصے کو بھی اگر تکلیف ہوتی ہے تو تمام جسم بیمار اور بیداری میں مبتلا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں آپ کے ایک فنگر میں پین ہو تو آپ کی پوری باڈی کی پرفارمنس میں کیا ہو جاتا ہے, ڈفرنس آ جاتا ہے. تو اسی طرح ایک مسلمان کو اگر تکلیف ہو تو پوری سوسائٹی کو تکلیف ہونا چاہیے. لیکن اب ہمارا کیسا رویہ ہو گیا, سو واٹ, اس کا ہے, میرا معاملہ کیا ہے, آئی شوڈ بی آؤٹ آف اٹ. تو آئی شوڈ بی آؤٹ آف اٹ یہ مسلمان کا جو ہے یہ کام نہیں, مسلمان ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور پھر ایک دوسرے کے لیے کیسے ہونا چاہیے, یأمرون بالمعروف, وہ حکم دیتا ہے بھلائی کا. تو اب یہاں پہ منافقین کیا کرتے ہیں, الٹے ہوتے ہیں. وہ لوگ جو ہے برائی کی طرف بلاتے ہیں, لیکن یہاں پر کیا بھلائی کی طرف مسلمان جو ہے اور مومن جو ہے بلاتے ہیں. چلو نماز پڑھو, چلو روزہ رکھو, چلو نیک کام کرو, چلو اللہ کا ذکر کرو, چلو رشتے جوڑو, چلو دلوں کو صاف کرو. تو اس طرح جو ہے ایک دوسرے کی طرح کو نیکی کی طرف بلاتے, چلو قرآن پڑھے, چلو تفسیر پڑھے, چلو اللہ کی بات سیکھیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اور روکتے ہیں برائی سے. برائی یعنی ہر طرح کی برائی سے جو ہے مومن ایک دوسرے کو روکتے ہیں کہ نہیں, ایک دوسرے کے برا مت کہو, ایک دوسرے سے ریلیشن خراب مت کرو, ٹی وی مت دیکھو, فلمیں مت دیکھو, بے پردگی مت کرو, سگریٹ شراب مت پیو. تو یہ کس کا کام ہے, مومن مرد اور مومن عورتیں دونوں کا ہے. اگر ہم اوپر دیکھیں والمؤمنون والمؤمنات, تو یہاں پہ ایک چیز یہ آیت میں غور کرنے کی یہ ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں دونوں کا ہے. یوزلی لوگ کیا سمجھتے ہیں, نیکی کی طرف بلانا یہ کام جو ہے صرف مردوں کا ہے. تو یہاں پر خود کے لیے بھی کرنا ہے اور دوسروں کے لیے بھی کرنا ہے. تو مومنات, تو یہاں پہ ایک چیز عورتیں اسپیشلی یہ نوٹ کریں, یہ صرف مردوں کے لیے نہیں, لیکن نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا یہ عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے. دوسری چیز, ہم کو برائی لگے تو پھر ہم برائی سے روک سکتے ہیں. لیکن اگر ہم کو برائی اچھی لگتی ہے تو پھر ہم کیسے روکیں گے؟ اگر گندگی ہم کو اچھی لگتی ہے, بے پردگی ہم کو اچھی لگتی ہے, بغض اور غصہ ہم کو اچھا لگتا ہے, ہم کو غیر شرعی چیزیں اچھی لگتی ہے, سود اچھا لگتا ہے, برائی کرنے, چغلی, غیبت میں مزہ آتا ہے, تو پھر ہم لوگوں کو کہاں سے روکیں گے؟ تو پہلے خود پریکٹس کرنا ہے, خود جو ہے برائی سے رکنا ہے, تب ہم دوسروں کو نیکی کا حکم دے سکتے ہیں اور برائی سے روک سکتے ہیں. خود پریکٹس کریں گے تو پھر ہم دوسروں کو بلا سکتے ہیں. پھر یہاں پر بعضهم اولیاء بعض, یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے ہیں. تو یہ مل جل کر کرنا ہے, اکیلے ہم نہیں کر سکتے. تو یہ سب کو نیکی کی طرف بلانا اور برائی کی طرف برائی سے جو روکنا ہے وہ کام اکیلے نہیں کیا جا سکتا ہے. تو تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تو یہاں پر ایک دوسرے کی ہیلپ, سپورٹ, مل جل کر اس کام کو کرنا ہے. تو اکیلے نہیں ہو سکتا. اب جیسے لوگ کیا کیا, اپنے اپنے چھوٹے گروپس بنا لیے, اپنے اپنے چھوٹے جماعتوں میں جو ہے ڈیوائڈ. نو, اٹ ہیز ٹو بی ڈن کلیکٹیولی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم ضرور اچھائی کا حکم دے گے اور برائی سے روکو گے, ورنہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے عذاب بھیج دے, پھر تم اس کو پکارو گے لیکن وہ دعا قبول نہیں کرے گا. یعنی اگر ہم لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنے سے رک جائیں گے, یہ کام نہیں کریں گے, تو دعائیں قبول نہیں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے. کلیئرلی اس حدیث میں ہے. اور اچھائی کی طرف ہم نہیں بلائیں گے اور برائی سے نہیں روکیں گے تو عذاب آئے گا, دعائیں قبول نہیں ہوگی. اور ایک اور حدیث میں یہ ہے کہ کم سے کم جو ہے اس کا مفہوم یہ ہے, کم سے کم جو ہے ہاتھ سے روکنا ہے یا زبان سے روکنا ہے, یا پھر لیسٹ جو ہے اس کو دل میں برا سمجھنا ہے, اور سب سے کمزور درجے کا جو ہے ایمان ہے. ایک اور حدیث ہے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو قوم گناہوں میں مبتلا ہو جائے اور اس قوم میں روکنے کی قدرت رکھنے والا بھی موجود ہو اور وہ نہ روکے, تو قریب ہے کہ اللہ ان سب کو اپنی طرف سے عذاب میں مبتلا کر دے. یعنی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ایک قوم میں یا پھر ایک سوسائٹی میں برائی ایک دم سے پریولنٹ ہو گئی ہے, اور ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو قدرت رکھتے ہیں کہ اس چیز کو روکے, یعنی وہ پاورفل ہو پیسے سے, علم سے یا کسی بھی طرح سے, بٹ دے ڈونٹ اسٹاپ پیپل, تو پھر ایسی قوم کے اوپر عذاب آئے گا. آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ مسلمان بڑے بڑے پوزیشنز پہ, بڑی بڑی جگہوں پر ہے, لیکن دنیا کی ڈر سے, دنیا کی رسوائی سے اور اس چیز سے جو ہے لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے, تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ عذاب آئے گا. اور عذاب کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے, جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اہل مکہ کے اوپر جو ہے عذاب آیا, کیا آیا, ایک قوم سے ایک قوم کو دوسری قوم جو ہے پیٹنا. یہ تو جو ہمارے اوپر کافر مسلط ہو گئے ہیں اور جو خاتمہ کر رہے ہیں, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, ہم کو بھی ہدایت دے, اور اللہ تعالیٰ ہم کو آزمائش سے بچائے.
پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز. تو اب یہاں پہ مومن کا نیکسٹ کام کیا ہے؟ نماز کو قائم کرنا. اور قائم کرنے نماز میں جو ہے 5 ٹائمز نماز پڑھنے کے علاوہ پر ارکانات واجبات سب کا خیال کرنا، مرد ہے تو جماعت کا خیال کرنا. اور پھر یہاں پہ دیکھیں نیکی کا حکم کے بعد جو ہے نماز جو ہے اٹ از آلسو جیسے ابھی میں بتائی کہ کلیکٹیولی سب کو مل کر کرنا ہے. نماز باجماعت پڑھنا بھی ڈسپلے آف سوشل یونٹی ہے. اب اگر ہم دیکھیں گے جب نماز کی جماعت میں مسلمان کھڑے ہوتے ہیں تو ایک گاڑی سے ڈرائیور اتر کر بھی اسی صف میں کھڑا ہوتا ہے، اور پھر اسی کے بعد جو ہے بڑا آدمی امیر زیادہ بھی اتر کر اسی جو ہے صف میں کھڑا ہوتا ہے. تو یہ ایک سوشل یونٹی کو ڈسپلے کرتا ہے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ دیتے ہیں زکوٰۃ ادا کرنا اس سے بھی محبت بڑھتی ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تکلیف سمجھتا ہے، اور لینے والا بھی کیا ہوتا ہے، اس کو ایک کیا کہتے ہیں اپنے محبت اور یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے دل میں آتی ہے. اور پھر وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرتا ہے اللہ کے اور اس کے رسول کی. یعنی قرآن، اگر اس کو بالکل ہم سمپل ورڈز میں کہیں قرآن اور سنت کے اوپر چلنے والا ہے. اولئک، یہی لوگ، سیرحمہم اللہ، ان قریب رحم کرے گا ان پر اللہ تعالیٰ. یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیوں ہم پہ رحم نہیں کر رہا، کیا ہم سے غلطی ہو گئی، کیا ایسی وجہ ہو گئی کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ رحم نہیں کر رہا. تو یہ سمپل چیزیں ہیں کہ اللہ کا رحم چاہیے تو نیکی کی طرف بلانا ہے، برائی سے روکنا ہے، نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور قرآن اور سنت کو فالو کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ جلدی ہی کیا کریں گے؟ رحم کریں گے. اگر اللہ تعالیٰ کا رحم چاہیے تو یہ چھوٹی چیزیں ہیں جن سے نہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے رحم کریں گے بلکہ جنت میں بھی داخل کریں گے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. حبیبی 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 انت رحمانی. أنا إن تبت مناني، وإن أذنبت رجاني، وإن أدبرت ناداني، وإن أقبلت أدناني، وإن أحببت والاني، وإن أخلصت ناجاني، وإن قصرت عافاني، وإن أحسنت جازاني. حبيبي أنت رحماني. إن تبت مناني، وإن أذنبت رجاني، وإن أدبرت ناداني، وإن أقبلت أدناني، وإن أحببت والاني، وإن أخلصت ناجاني، وإن قصرت عافاني، وإن أحسنت جازاني. حبيبي أنت رحماني. إن تبت